اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبروں کی طرف جو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اب دیکھیں کیا بتا رہے، ہمارے لیے نہیں، ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے تعلیمات کی طرف آتے ہیں، بلکہ کیا کہ وہی چیز کو ہم مانتے جو ہم باپ دادا سے چلتے ہوئے آ رہا۔ کیا یہ باپ دادا کی تقلید کیے جا رہے ہیں؟ اب یہاں پر تقلید کا ورڈ آ گیا جو پیچھے میں آپ کو ایکسپلین کر دی، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے بلائنڈلی جو ہے کسی کو فالو کرنا، یہ جو ہے تقلید میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کیا یہ باپ دادا کی ہی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، ان کو علم نہیں تھا، انہوں کر لیے ہوں گے، اور وہ صحیح راستے کی جو ہے کوئی خبر نہیں رکھتے، تو بھی کیا انہوں جو ہے صحیح راستہ آ جانے کے بعد ان کو فالو کریں گے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب بار بار ایمان والوں سے مخاطب ہے، غور سے اپنے کو سننے کا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو، تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی کو گواہ بنایا جائے، یعنی کہ مرنے سے پہلے اگر انہیں کوئی نصیحت کر رہا تو آیت نمبر 106 میں کیا بتایا جا رہا کہ انہوں جو ہے 2 آدمی کو مقرر کرے اور ان کے سامنے وصیت کرے۔ یا اب وصیت تو آپ لوگوں کو آلریڈی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، یا پرانے جو ہے ریفر کریے نوٹس۔ یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلمانوں ہی میں سے 2 گواہ بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لے لیا جائے۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں ہم کسی زیادتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ قرآن کو اٹھاؤ بول کے نہیں بولا گیا ہے۔ قسم کا طریقہ اسلام میں قرآن کو اٹھانے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قسم کھا دینا یہ سب سے بڑی اور ایک ہی قسم ہے بس، کہ قرآن آپ جو ہے اللہ کی قسم کھائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ شخص مر گیا، اب 2 جو ہے اس کے گواہ تھے، اب وہ 2 گواہ بول رہے کہ دیکھو مرنے سے پہلے انہوں ایسی وصیت کرے، اور جو وارث ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو اگر شک ہو کہ یہ دونوں صحیح بول رہے یا یہ دونوں اپنی مرضی سے کچھ جھوٹ بات بول رہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کا سلوشن یہ ہے کہ وہ مرنے والا تو واپس نہیں آ سکتا، تو بہرحال تم جو ہے نماز کے بعد جو ہے ان لوگوں سے قسم کھاؤ، خدا کی قسم کھا کر جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہے جھوٹ نہیں بول رہے، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے کے لیے اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے تو اب دیکھیں کہ انہوں جو ہے یہ گواہی جو ہے وہاں پر سب کے سامنے مسجد میں دینے کا ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا، یعنی کہ جھوٹی جو ہے انہوں نے قسم کھائی، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، یعنی کہ جو یہ کلیم کر رہے کہ یہ دونوں غلط بول رہے، جھوٹ بول رہے، تو پھر ایسے کلیم جو کرنے والے وہ 2 جو ہے لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہو رہی ہو، وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ کلیئر ہے نا؟ یہ پہلے 2 شخص جو ہے وصیت کے ٹائم پہ موجود تھے انہوں بولیں گے، اگر انہوں جھوٹ بول رہے جیسا دکھ رہا تو یہ جو جس کی حق تلفی ہو رہی انہوں بھی قسم کھا کر جو ہے پھر ایسے ہی بولنے کا ہے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ اب یہاں پر یہ آیت نمبر 109 جو ہے، یہاں سے ہمارا لاسٹ پارٹ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے سورہ مائدہ کا، اور اس کے اندر جو ہے رسولوں کی جو ہے قیامت کے دن رسولوں کو گواہی کے لیے اٹھایا جائے گا۔ اب اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟
کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھے تھے، اب یہاں پر تمام رسولوں کو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو اٹھا کے پوچھیں گے کہ تم جو ہے میرے بندوں کو جو پیغام تم کو دیا تھا وہ پہنچائے نہیں پہنچائے، یا کیسا پہنچائے اور کیا بولے، ٹھیک ہے. تو اب یہ اسی کے بارے میں ہے. اور اب اس کے بعد پہلے جنرل پھر اسپیسیفک عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم یہ پورا حصے میں دیکھیں گے. تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں جو ہے تو رسولوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کا جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی تھی، یعنی کہ جبرائیل سے. تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. اب یہ سورہ جو ہے ہم کہاں دیکھے تھے اس سے پہلے ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے جو وفد نجران کے واسطے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے تھے نا سورہ آل عمران میں. تو مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس ساری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکرین حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانی جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھ کو ان سے بچا لیا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی مدد کے لیے جو صحابہ بھیجتا ہے وہ بھی اللہ کے سلیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے صحابہ اکرام کا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہتے تھے، رائٹ. تو جو ہے صحابہ اکرام، نبیوں کے صحابہ کہاں سے سلیکٹ ہوتے؟ اللہ کی طرف سے. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو اب اسی سے جو ہے یہ سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے. مائدہ کا مطلب کیا ہے؟ دسترخوان. تو انہوں بولے کہ کیا ہمارے کو جو ہے آپ جو ہے اللہ سے دعا کر کے کیا دسترخوان اتار سکتے ہیں؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا یعنی کہ تم ایسا کیسا ڈیمانڈ کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ تمہارے کو آسمانوں سے دسترخوان اتارے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ ایسے جو ہے ریلیٹڈ اس سے پہلے گزرا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھے تھے کہ مردے کو زندہ کیسا کرتے، اور ایک شخص کے بارے میں بھی پڑھے تھے، ہو سکتا عزیر علیہ السلام تھے، جو بھی تھے تو ان کے بارے میں. تو اب یہاں پر اور ایک یہ تیسرا واقعہ ہے. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان کا کھانا کھائیں اور ہمارے دل اطمینان میں آ جائے، دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم یہ آپ کی بات سن کر تمام لوگوں سے دشمنی مول لے رہے، تو ہمارے کو یقین ہونا نا کہ قیامت میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے. تو بس یہ جو ہے ایک چھوٹی سی ہمارے دل کی تسکین کے لیے آپ یہ کام کریے. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو اور جو ہے ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رازق ہے. تو جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام آئے تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا کیے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا ہم انشاءاللہ اب مکی صورتوں میں دیکھیں گے. اللہ نے جواب دیا میں نے اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد یعنی کہ یہ دیکھ لینے کے بعد. اب یہی وجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی جو ہے علامتیں نہیں آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کھلی نشانی بتا دیتے ہیں، معجزہ بتا دیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر انہوں انکار کریں گے، نافرمانی کریں گے، تو ان کے اوپر بہت بڑی پکڑ ہے، یہاں تک کہ ان کو سر ہستی سے مٹا دیا جاتا. مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسے سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. پھر آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ نے فرمائے گا کہ
اللہ فرمائے گا کہ اب دیکھیے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ قیامت کے دن یہ کنورزیشن ہو رہا ہے کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ پہلے پورے نشانیاں اور پورے احسانات یاد دلائے، پھر اس کے بعد کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ احسانات، اپنی نبوت، اپنی جو ہے تورات انجیل اللہ تعالیٰ نازل کرے، کیسا حواریوں سے اللہ تعالیٰ مدد کرے، کیسا جو ہے تمہاری دعا پر جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرے۔ یہ سب یاد دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا میری ماں کو بھی خدا بنا لو، یعنی کہ آپ مجھے اور میری ماں کو، یعنی کہ اللہ کے سوا جو ہے میری اور میرے ماں بی بی مریم کی جو ہے میری کی بھی عبادت کرو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جسے میں کہنے کا حق نہیں رکھتا ہوں۔ میں ایسی بات کیسے بول سکتا ہوں کہ میری عبادت کرو، جبکہ جو ہے میرا ایسا حق ہی نہیں ہے، میں خود آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہو جاتا، اگر میں بولتا بھی تو اللہ تعالیٰ آپ تو جاننے والے ہیں نا تمام چیزوں کا، تو آپ کو تو معلوم ہو جاتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں موجود ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ اللہ والی صفت نہیں ہے کہ دلوں کا حال جاننے والی صفت کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، یہ کسی نبی کی صفت نہیں ہے کہ وہ دلوں کا حال جان سکے۔ تو انہوں بول رہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں جانتا، اور آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کا عالم ہیں، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہ کہا تھا۔ کیا بولے تھے؟ دیکھیے اب غور سے سنیے، کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی جو ہے سلیو بن جاؤ، سلیوری کس کی کرو؟ اللہ کی کرو، جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے۔ میرا باپ ہے نہیں بولے، میرے فادر ہے نہیں بولے، میں ان کا سن ہوں نہیں بولے، بلکہ میرا رب ہے، وہ میرا کریٹر ہے، وہ میرا پالنے والا ہے، مجھے وجود میں لانے والا ہے، اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں اسی وقت تک ان کی نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان موجود تھا۔ اب یہ بہت زیادہ اہم آیت ہے، کیوں؟ اب دیکھیے کیا بول رہے ہیں، ایک نبی ایک رسول یہ بول رہے کہ میں ان کے اوپر نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان کے نگران تھے، اب میرے بعد انہوں پیچھے کیا کریں میرے کو نہیں معلوم۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ نبی اور رسول جتنے بھی آج تک گزرے ہیں سارے لوگ جب تک موجود ہیں ان کو تمام اپنے جو ہے امت کا حال معلوم رہتا، چلے جانے کے بعد امت کا حال ان کو نہیں معلوم رہتا کہ امت غم میں ہے، امت خوشی میں، امت پریشانی میں، امت کیا حال میں ہے، ان کو نہیں معلوم رہتا۔ انہوں جو ہے وہ سارے علم رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبیوں کو جو ہے نبیوں کے بعد کا حال کا جو ہے خبر نہیں ہوتی ہے۔ آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو اب غالب اور دانا ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے اللہ تعالیٰ، اگر تو سزا دے تو قادر ہے، ٹھیک ہے سزا دے سکتا، پر اگر تو معاف کر دے تو پھر تو غالب اور دانا ہے۔ اب یہ آیت کے بارے میں جو ہے ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت پہ آئے تو آپ یہ آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اور ساری رات گزر گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو میری امت ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی کہ آپ کے اور میرے لیے دعا کرتے کرتے ساری رات آپ نے گزار دی روتے روتے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے گریہ وزاری کر رہے، آپ یہ درخواستیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو حق رکھتا، پر اگر تو معاف کر دے تو غالب ہے، اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، تو اتھارٹی والا ہے، تو حکیم ہے، تو ان کو یعنی کہ مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، میری امت کو تو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہمارے لیے دعا کرتے کرتے گزارے۔ آج ہم جو ہے کتنی وہ محبت کا جو ہے یعنی کہ محبت کو ہم کیسا رپلائی کر رہے، ہم کیسا جواب دے رہے، ہم کیا دے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے۔ ہم کو تو جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بولنے کے لیے ہماری زبان ہی نہیں کھلتی۔ دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں درود، کتنی بار ہم جو ہے نماز کے بعد درود کا اہتمام کرتے ہیں، صبح شام میں درود کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، ہم کیا محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم کیا پروف دے رہے، کیا دلیل دے رہے، ہم کو اپنے عمل سے دینا ہے دلیل۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، یعنی کہ اب عیسیٰ علیہ السلام جو بھی بولے صحیح بولے تو ان کو سچائی کی نفع دے گی۔ ان کے لیے ایسے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا
اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آخرت کی بڑی کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہونا اور وہ اللہ سے راضی ہونا۔ زمین اور آسمان کی تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے سورہ مائدہ جو بہت اہم سورہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور مکی سورہ کی جو سلسلہ تھا، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، یہ چار جو ہے مکی صورتیں چلی آ رہی تھی، اور ان کا مضمون کا جو ہے مزہ ہم لوگوں نے لیا، انجوائے کیا، اس کے آیتیں دیکھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھے، احکامات کو پڑھے، سیکھے، سمجھے، اور پھر جو ہے ان کی جو اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے جو ہمارے لیے اگزامپلز دے رہا اس کو سمجھے، اور پھر جو ہے ایک عزم کرے، ایک ارادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کمیاں پہلے کی ہماری قوموں نے کی ہے اہل کتاب میں سے، وہ ہم نہیں کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے ہم پورے کا پورا جو ہے عمل کریں گے اور صحابہ کی طرح زندگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہی ارادہ کرنا ہے ہم کو، اور اللہ تعالیٰ آج جتنی بھی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں یہ پورے سورہ مائدہ میں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو باتیں ہم لوگوں نے سیکھی ہے، اس تمام حلال کو حلال جاننے والا اور حرام کو حرام جاننے والا بنا دے۔ الہ العالمین تمام جو شرک کے کام ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ تو ہم کو بھی توفیق عطا فرما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم مکمل کرنے والا بن جائیں، اور اپنی ذمہ داری اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ندا پر ہم بھی لبیک کہنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں کو اللہ تعالیٰ تو سکون عطا فرما دے، اور تمام شر سے ہماری حفاظت فرما، تمام ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین ہم کو تقوی کے اس لیول پر پہنچا جو ہم سے مطلوب ہے۔ الہ العالمین ہم کو احسان کا درجہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم ایسی عبادت کریں، ہم زندگی ایسی گزاریں جیسا گویا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم تجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو یہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو گندے کام ہیں، جو رجس کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ فال گیری اور یہ تمام توہمات جو ہے وہ تمام چیزوں پر، اور اپنے باپ دادا کے غلط طور اور طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بیکار کے غیر ضروری جو سوالات ہیں جو دین میں کیے جاتے ہیں اس میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بدل اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اہم اور ضروری جو کام ہے اس کی طرف اپنی توجہ کرنے والا اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو کھول دے۔ بے شک الہ العالمین ہم کو جب ہم قرآن سے تعلق اپنا جوڑے ہیں تو ہمارے دلوں میں بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں، لوگوں کا غلط باتوں سے ہمارا دل بھی کڑتا ہے، اور پھر ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو گائیڈ فرما دے۔ ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا بعض وقت کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ تعالیٰ اگر تو ہم کو ہدایت دے دے تو پھر اس کے بعد کوئی گمراہی کا سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو بتا دے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کا شرح صدر فرما دے، ہمارے دلوں میں فرقان عطا فرما دے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہو جائے۔ الہ العالمین تو ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے عمل کو اللہ تعالیٰ تو اپنے شان کریمی سے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما، اس کی کمیوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم کو اسی طریقے سے قرآن سے ہمیشہ جڑ کر رہنے والا بنا دے، اور قرآن کے ذریعے سے ہمارے تمام پریشانیوں مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے۔ اس کے درمیان جو آنے والے جتنے بھی ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گھر والوں کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے۔ الہ العالمین ہم کو خود قرآن سے جڑنے والا اور اپنے تمام اہل و عیال کو قرآن سے جوڑ کر رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔